یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 52. 10th of June 1985, wise in Bayview Jamaat Khana in the night of Laylatul Qadr. یا علی مدد. آج کی اس مہان رات کے اس شب قدر کی آپ کو اور ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو مبارک. آپ کے سامنے آج میں اپنے شاستر میں سے یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا نام ہے وی اسٹول. ہمارے جو چھانٹے ہیں ان چھانٹوں کے اندر اگنی اسٹول کا ذکر آتا ہے. تو اگنی اسٹول کیا چیز ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. اس کی وجہ آج میں آپ کے سامنے رجوع کروں گا. چھانٹوں کا جو اعلان ہوا, اصل لسٹ ایسی ہے: گرباواس نو چھانٹو, سن وقت نی دعا نو چھانٹو, 10 وندنی بھول چک نو چھانٹو, 4 جگ نو چھانٹو, ایسے 4 جگ میں کریلا گناہ ہو گئے. چھڑی دار نو چھانٹو, یہ مکھی کمڑیا چھڑی دار ہیں. چھڑی دار مینس اتھارٹی جس کے پاس شاپیر کی ہوئے. توبہ نو چھانٹو, توبہ کر کے توڑ دے گئے. کامن گناہوں نو چھانٹو, گپت گناہوں نو چھانٹو, روشنی نہ گناہوں نو چھانٹو. روشنی سے مطلب انسان کے اندر میں اگر خدا تعالیٰ نے نور عطا کیا ہے, مغروری آ گئی وہ بتی بجھ جائے گی. پہلی منزل نو چھانٹو, بیجی منزل نو چھانٹو, قبر نے پوچھانا نو چھانٹو, قبرنی بھیڑ نو چھانٹو, پل سرات نو چھانٹو, 52 گھاٹی نو چھانٹو, اگنی اسٹول نو چھانٹو. موت کے وقت ایک چھیلا چھانٹا لیا جاتا ہے اور وہ ہے مہادن کا چھانٹا. او مارا سوامی را جا دھرمی راجا تیرے نام سورے مارو منا کریوں رے راتی کرے اے سجا آگا. مولانا حضرت امام پہ سورت پڑھنا بھی نا, اللہ علیہ محمد اللہ محمد. اب ہمارا سوامی راجا, میرے مالک, میرے بادشاہ, تو آ کے میرے دل پہ قبضہ کر لے تاکہ میرا دل تیرے نام سے بندھا جائے. کسی چیز کو ہم باندھ دیتے ہیں, اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ ہلے نہیں.
کسی جاندار کو باندھتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بھاگ نہ جائے. دل کو امام کے نام سے باندھ دینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس نام کے سوا اور کہیں بھاگے نہیں. اے میرا پرخ سجانی، انسان کے اندر اس الہی نور کی شناخت کرو اور رات کا جاگرن کرو. سجاگا، جاگرن اور سجاگا کے اندر فرق یہ ہے کہ کسی آدمی کو ہم مجبوری سے سونے نہ دے رہے تو وہ اجاگرا ہے. کوئی خاص وجہ ہو گئی کہ انسان سو نہیں سکتا، بیماری کی وجہ سے، مہمان آ گئے، خدا نہ کرے اور کوئی تکلیف آ گئی تو انسان کو جاگنا پڑتا ہے، وہ اجاگرا ہے. لیکن راضی خوشی سے اگر آدمی ساری رات جاگتا رہے جیسے کہ آج کی رات ہے تو یہ سجاگا ہے. پرخ سجانی شانی سریوا کریو، راتیں کریو سجاگا. ساری رات جاگ کے اس کی بندگی کرو. 1400 برس پہلے ہمارے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن شریف اترنا شروع ہوا. آج وہ رات ہے جس کو ہم رمضان مہینے کی 23ویں رات کہتے ہیں. دنیا کے ارد گرد 24 گھنٹے کا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر گئی کل رات ہو گئی، جیسے کہ ہندوستان یا فار ایسٹ ہے، اور کسی ملک میں اب کی کل رات ہو جائے گی. مگر 23ویں رات رمضان کی یہ اتم رات ہے کہ جس میں خدا نے اپنے نبی کے اوپر قرآن شریف اتارنا نازل کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کا ظہور کیا. اس قدر کی رات، اس کو قدر کہتے ہیں، ماپ والی رات. قدر کا مطلب اپریسیشن بھی ہے. کسی چیز کی ہم قدر کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں. تو آج کی یہ جو رات ہے یہ اپریسیشن کی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن شریف کو قدر کی رات میں اتارنا شروع کیا. مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب خدا کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ قدر کی رات کیا ہے، تو اس کا جواب دیتا ہے ما ادراک لیلۃ القدر. پھر پوچھتا ہے تم کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بڑی ہے. خیر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں بھلائی والی، جس میں بھلا ہو اس کو خیر کہتے ہیں. ہماری پرانی جو دعا تھی ہندی میں، اس کے اندر ہم دعانیت خیر کہتے تھے، جو ہمارے پیروں نے ہم کو سکھائی، اور دنیا بھر کے ہمارے جمع خانوں کے اندر 2 یا 3 دفعہ مفتی صاحب یا کمریا صاحب ہاتھ اٹھا کے خیر کی دعا مانگتے ہیں. دعا مانگو نیت خیر کی، الہی تو خیر کری ہے، اے ہمارے رب تو ہمارا بھلا کر، عاقبت جو خیر کری ہے، ہماری عاقبت میں بھلا ہوئے. ہتماند خیر کری ہے، یہاں بھی یعنی اس لائف میں بھی ہماری بھلائی ہوئے. مانگ یعنی موت کے بعد فیوچر میں پھر بھی ہماری بھلائی ہوئے. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاری ہیں. 8 پہر ساری
دن کے 24 گھنٹوں میں 8 پہر ہوتے ہیں اور ہر ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہر ایک پہر کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، 22.5 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے. تو پھر کہتے ہیں خلاصہ کر کے 8 پہر بھی اور 64 گھڑیاں بھی، اس میں آدھی گھڑی بھی رہ نہ جائے. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، خیر یعنی بھلائی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. یا مولا ہماری یہ رات اور دن پورے ہوئے. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے. اس کے اندر ہمارے دنیا کے کام کاج بھی آ گئے، ہمارے دین کے کام کاج بھی آ گئے. ارے دینداروں، اس کے اندر ہماری نیند بھی آ گئی. ہم اپنی نیند کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. ہم اس کے اندر غسل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ سب اس پہ آ گئے. ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ 64 گھڑیوں کے اندر ہم نے اس کی بھی بھلائی کی دعا مانگی ہے کہ ہم کھاتے وقت اپنی بھلائی پائیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ میرا مومن رات کو مجھے یاد کر کے جب سو جاتا ہے تو 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ جتنی دیر سویا ہوتا ہے میں اتنی دیر اس کی نیند بھی عبادت میں گنتا ہوں. امام فرمایا ایک اور جگہ کہ جب میرا مومن مجھے رات کو یاد کرتے کرتے اس خیال کے اندر ہی سو جاتا ہے تو میں ساری رات اس کے پلنگ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، میں اس کی پروٹیکشن کرتا ہوں جیسے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں سویا ہوتا ہے. مولا فرمایا میں اس کے پلنگ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں. واٹے گھاٹے راہ مسافریے، راہیے درگاہیں، پنجے بھائیے، رشتے داریے، جملے جماعت جو خیر کریے. جو آدمی مسافری کے اوپر ہے، جو آدمی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آدمی دور دیش میں ہے، وہ تمام اور تیرے خدمت کرنے والے وہ لوگ کہ جو تیرا کام کرنے کے لیے پردیش میں گئے ہیں ان کو راہی کہتے ہیں. یہ جو راہی کا ٹائٹل ہے یہ اس میں سے نکلا کہ وہ لوگ کہ جو امام کا حکم لے کے باہر جاتے تھے. اور گھاٹیں اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے حضور میں ہوئے، جیسے کہ درگاہی امام کے پاس رہتے ہیں. واٹے گھاٹے راہ مسافریے، راہیے درگاہیں، پنجے بھائیے، ساری جماعت کے لوگ پنجے بھائی ہیں، رشتے داری ہیں جن کے دل میں تیری محبت ہے مولا، وہ سب جملہ جماعت ساری دنیا کی جماعت کا بھلا چاہتا ہوں مولا. یاد ہی رکھی نہ. اس کے پہلے ہے کہ آل نبی اولاد علی جو خیر کری ہیں، علی نبی کی جو آل اولاد ہے ہم اس کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. علی نبی کی اولاد میں حضرت امام کی فیملی ہے، پرنس امین ہیں، پرنس صدر الدین ہیں، مولا کی چاچا ہیں، پرنس رحیم ہیں، پرنس حسین ہیں، ہماری پیاری پرنسس زہرا ہیں. یہ سب مولا کی فیملی جو ہے، پرنسس یاسمین ہیں. یہ لوگ آل رسول ہیں، یہ لوگ آل رسول ہیں. حضرت امام کا بدن بھی آل رسول ہے، لیکن جب وہ امام بن گیا تو پھر ہم اس کے حضور میں، کیونکہ وہ نور علی نور ہے، ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ آل نبی اولاد علی جو خیر کریے. یا علی رکھی ظالم کے ظلم کا نام، اے مولا جو ظالم ہیں ان کے ظلم سے ہم کو بچا کے رکھنا، ظالم کو ہمارے اوپر کنٹرول نہ دینے دینا. یا علی رکھی شر شیطان کا نام. اوپر خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، اب شر کی بات ہے. شر کہتے ہیں مسچیوس کو، جو آدمی شریر ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسچیوس، اور مسچیف یعنی شرارت. اے مولا ہم کو شیطان کی شرارت سے بچانا، شر شیطان کا نام. اور ایک اور بات ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہمارے مذہب کی چیز ہے
یالی رکھیں کہ نکھنا جن کی توجی سانجائے نہ ہے. یا مولا ہم کو ان سے دور رکھنا جو تجھے پہچانتے نہیں، کیونکہ جو تجھے نہیں پہچانتے ان کی ملاقات سے شر پیدا ہوگا، مسچف پیدا ہوگی، برائی پیدا ہوگی، شک پیدا ہوگا. اس قدر کی رات کو اللہ فرمایا جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. اس کے بہت سے ترجمے ہیں، لیکن میں ہمیشہ جماعت میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ 1000 مہینوں تک عبادت کرو اور آج کی ساری رات کی عبادت کرو تو آج کی رات کی عبادت وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے. خیر من الف شہر، بہتر ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح، کیونکہ اس رات کو خدا تعالی کی طرف سے خاص طور پہ رحمت اترتی ہے. روح سے میں مراد لیتا ہوں اس کی رحمت. روح سول کو کہتے ہیں، روح اسپرٹ کو بھی کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ خود ایک اسپرٹ ہے. جبریل علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنی رسالت کے حساب میں لیا تو جبریل کو بھی اسپرٹ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت جبریل تھے کہ جو نبیوں کی طرف خدا کا میسج لے کے آیا کرتے تھے. تو یہ اشارہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہی ہے. اور تمام دوسرے فرشتے اس رات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے اذن ربہم اپنے رب کے حکم سے نیچے اترتے ہیں. اور پھر آخری آیت کا ٹکڑا یہ ہے سلام، سلامتی ہے، پیس ہے. سلام حتی مطلع الفجر، صبح کی روشنی نکلے تب تلک کہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ سلامتی خدا کی رحمت ہے. آج کی اس قدر کی رات کو ہم جو ساری رات جاگتے ہیں، اور سچ پوچھو تو ہمیں جاگنا چاہیے. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. رسول اکرم کے زمانے سے یہ چیز چلی آتی ہے. ہمارے عام مسلمان بھائیوں کو آج کی قدر کی رات کا بہت زیادہ پتہ نہیں. پھر بھی صوفیوں کے اندر اور عابدوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں. اگر ہم کو یاد ہوں گے جتنے بھی خدا کے نام یاد ہوں گے ان تمام ناموں کی تصویر نکالنی چاہیے. 5 7 دفعہ ہر ایک نام لینا چاہیے. پہلے سے جو کہ بندوبست ہونا چاہیے. چھوٹے سے پمفلٹس نکال کے آج کی رات سب اسماعیلی بھائی بہنوں کو دینے چاہیے کہ جس میں خدا تعالیٰ کے 99 نام ہوئے، تاکہ ہر ایک آدمی کے پاس آج کی رات یہ کاغذ ہوئے اور اس میں سے خدا تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے. ہماری بیت الخیال کے جو اس میں اعظم مولانا حضرت امام جو ہمیں بخشتے ہیں وہ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن اتنا میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو 99 نام کی جو لسٹ ہوتی ہے لازم نہیں کہ ہمارا بول اس میں سے ملے، کیونکہ خدا کے صرف یہ 99 ہی نہیں، اس کے تو ہزاروں نام ہیں. امام بعض دفعہ ایسے نام دیتے ہیں کہ جو ہم کو ان 99 ناموں کی لسٹ میں نہیں ملتے، مگر یہ خدا تعالیٰ کے نام ہیں. ان کے اندر، ان ناموں کے اندر ایک اسم اعظم ہے. رسول پاک فرمایا کہ ان ناموں کے اندر ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم کا اشارہ نہیں کیا، لیکن اس میں ایک اسم اعظم ہے جو ہمیں پتہ نہیں. اور اسم اعظم وہ ہے کہ اگر اسم اعظم پڑھ کے آپ کوئی دعا مانگو تو خدا لازماً قبول کرتا ہے. خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، خود کے اوپر خود کی رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو جب ہم اس کے پاس اسم اعظم کی واسطہ دیتے ہیں
تو خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے مجبور ہو کے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا بیچارہ نہیں ہے، لیکن اس نے خود نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو خود پہ لازم کر لیا ہے، اس رحمت کی وجہ سے اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ اس میں اعظم ان ناموں میں چھپا ہوا ہے، اور وہ اس میں اعظم ہماری دعا کے اندر ہے۔ ابھی آپ ڈھونڈنا، ہماری دعا میں ہے، 3 وقت کی دعا میں۔ تو مومنو، یہ جو آج کی رات ہے، عظیم رات ہے۔ جس طرح ظاہر میں کوئی داغ لگ جاتا ہے، کوئی ایسے داغ ہیں کہ ایزیلی پانی سے دھو جاتے تو نکل جاتے ہیں، بعض آبسٹینیٹ ہوتے ہیں تو پانی سے نہیں نکلتے، صابن سے نکلتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ آبسٹینیٹ ہوتے ہیں، صابن سے بھی نہیں نکلتے، تو کچھ کیمیکل سے نکلتے ہیں۔ ارے دینداروں، بعض ایسے داغ بھی ہیں کہ جو کیمیکل سے بھی نہیں نکلتے۔ اگر یہاں کوئی کیمسٹ بیٹھا ہے تو وہ میری اس بات کو دیکھا دے گا کہ بعض ایسے داغ ہیں جو کسی کیمیکل سے نہیں نکلتے۔ اسی طرح سے ہمارے گناہ ہیں، گناہ بھی ایک داغ ہے۔ عربی زبان کے اندر جو ذنب ہے، لفظ ذنب گناہ کے لیے ذنب ہے، جس کو پلورل سینس میں ذنوب کہتے ہیں۔ ذنب سنگولر ہے، پلورل ذنوب ہے۔ ربنا غفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پالنے والے، ربنا ہمارے پالنے والے، اغفر لنا معاف کر دے ہمارے گناہوں کو۔ غفر کا جو مطلب حقیقت میں ہے تو ڈھانک دینے کو ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے۔ اس میں سے خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار۔ ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ میں تمہارے ان گناہوں کو درگزر کرتا ہوں، یعنی دیکھتا بھی نہیں ہوں، بھول جاتا ہوں، اس کی سزا بھی نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا۔ اور یہ ستار کا لفظ ہمارے جنانوں کے اندر ہے۔ تو ہی جے ستار، تو ہی جے داتار، مہر کرو مورا سانیا، علی ہم تیرے آدھار۔ تو ستار ہے وہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس لیے جو مومن ہے، خدا سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے عیب بھی چھپاتے ہیں، دوسروں کے عیب کو بھی ظاہر نہیں کرتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، گناہوں کو چھپاؤ، گناہ نہ کرو، لیکن کبھی کسی مجبوراً گناہ کرنا بھی پڑے تو حضور فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھپاؤ تاکہ وہ پھیلے نہیں۔ ایک مثال دوں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے گناہ ہے کہ خدا نے جو چیز بنائی تم اس کو بگاڑ رہے ہو۔ خدا نے جو چیز بنائی، تمہاری باڈی کو خدا نے بنایا، تمہارے لنگس کو، تمہارے ہارٹ کو خدا نے بنایا، اور تم سگریٹ پی کے ان پھیپھڑوں کو اور ہارٹ کو خراب کر رہے ہو۔ تم گنہگار ہو، کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ رہے ہو۔ اپنی جان بوجھ کے تندرستی کو خراب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اب یہ سگریٹ پینا یوں تو گناہ ہے ہی، کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی چیز تم اپنی تندرستی کو بگاڑ رہے ہو، لیکن اس میں ایک اور بڑا گناہ کیا ہے کہ تم اس سگریٹ کو پی کے اس کی پروپیگنڈا کر رہے ہو، ایک بدی کو پھیلا رہے ہو، اپنے بچوں کے سامنے پی کے ان کو انکریج کر رہے ہو کہ وہ پئیں، اور لوگوں کے اندر بھی جب تم پیتے ہو تو ان کی سانس کو اور ان کی ہوا کو خراب کرتے ہو، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ سگریٹ نہیں پیتا لیکن تم زبردستی سگریٹ اس کے منہ میں ڈال رہے ہو، کس طرح ڈال رہے ہو کہ تم پیتے اور اس کا دھواں اس کی ناک میں جاتا ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اگر پینا ہی ہے تو جاؤ ٹوائلٹ میں جا کے پی لو، چھپ کے پی لو، کہ جہاں کوئی نہ دیکھے اللہ کے سوا، وہ تو جانتا ہی ہے۔ لیکن اگر گناہ ہی کرنا ہے، اگر پینا ہی ہے تو اس طرح چھپ کے پیو کہ کوئی نہ دیکھے، شراب ہی پینی ہے تو اس طرح پیو کہ کوئی نہ دیکھے، کچھ بھی گناہ کرنا
اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ مت کرو، لیکن کبھی تمہیں کرنا ہی ہے تو چھپ کے کرو تاکہ اس کا پروپیگنڈا نہ ہو۔ اس کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے لسٹ پڑھی، اس لسٹ کے اندر ہے نا گپت گناہ، وہ گپت گناہ اور قسم کے بھی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اچھا ہے، اچھی نیک بیوی ہے اور اس نے ایک رکھاط رکھی ہوئی ہے، یہ گپت گناہ ہے۔ یا ایک بیوی ہے، اچھا اس کا پیار کرنے والا شوہر ہے، پھر بھی باہر جاتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ، یہ گپت گناہ ہے۔ تو ہمارے جو گناہ ہیں، یاد رکھو دینداروں، مذہب کی دنیا کے اندر جو ضرورت آئی تو یہ نہ مت سمجھنا کہ خدا ہماری عبادت کا محتاج ہے یا خدا ہم کو کہتا ہے کہ میری عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کہا ہے اس نے ایسا ہی، لیکن عبادت کا مطلب کیا؟ خدا کا حکم ماننا۔ خدا کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں، کیونکہ کروڑوں نہیں، ابجو نہیں، حساب بگڑ کے فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کو عبادت، ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ماننا۔ اب اس نے یہ حکم کیا ہے اس طرح کھاؤ پیو، اس طرح چلو پھرو، اس طرح دنیا میں رہو، اس نے جو لاز بنائے ہیں یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، خدا کے بنائے ہوئے قانون۔ جب ہم وہ قانون توڑتے ہیں تو ہم ایک گناہ کرتے ہیں۔ گناہ چھوٹے بھی ہیں، گناہ بڑے بھی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ خدا منہ پھرا لیتا ہے، درگزر کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، ان گناہوں کو درکار بھی نہیں کرتا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دفعہ بمبئی کے درخانہ میں تشریف لائے، بہت سی مہمانیاں تھیں، ایک بھگت صاحب کی مہمانی تھی، عابد تھے، عاشق تھے، اور بھگت اس کو کہتے ہیں کہ جو مولا کو بھی ٹھگ لے لے، کیونکہ بھگت کا یہی ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مولا کے پاس سے چیزیں نکال لینی۔ بھگت جگت کو ٹھگت ہے، بھگت کو ٹھگے نہ کوئی، لیکن جو بھگت کو ٹھگ لے گے کوٹی یجن کا پھل ہوئے۔ تو ایک بھگت صاحب تھے، مولا کے پاس اس نے عرض رکھی کہ یا مولا میں بہت گنہگار ہوں۔ فرمایا انسان ہے، نارمل چیز ہے، انسان گناہ کرتا ہے۔ اب بھگت صاحب کی نیت یہ تھی کہ مولا کے مکھ مبارک سے نکل جائے کہ آج تک سب گناہ سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن مولا بھی تو آخر مولا ہے نا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ تو ہر ایک کی نیتیں جانتا ہے۔ بھگت صاحب نے پھر کہا یا مولا میں بہت گنہگار ہوں۔ ماما فرمایا دیکھو انسان ہے، گناہ کرتا ہے، عبادت بندگی کرو۔ بھگت کا دل راضی نہ ہوا، وہ یہ چاہتا تھا مولا کہ جب تیرے سب گناہ بخش دے۔ تیسری دفعہ جب پرس کر کے کہا تو ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ امام نے اس بچے کے پاس سے کہا اس کا مجھے رومال دے، تو رومال دیا۔ مولا نے رومال ایسا کھول کے اپنا منہ ایسا پھرا کے اپنے منہ کے سامنے رومال رکھ لیا، یعنی رومال سے مولا نے اپنا منہ چھپا دیا۔ تب فرمایا بھگت کو دیکھو، جب بھی میرا مومن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو میں اس طرح اپنا منہ چھپا لیتا ہوں، مطلب درگزر کرتا ہوں، پردہ ڈال دیتا ہوں، میں وہ گناہوں کی درکار بھی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ بخشے جاتے ہیں۔ جماعت خانے میں آتے ہو، گھر سے نیت کر کے جماعت خانے آتے ہو نا، تو وہ نیت کرنے سے بھی جو ثواب ملتا ہے امک گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہر ثواب کے سامنے جو کریڈٹ ہوتی ہے، ثواب ہے وہ کریڈٹ ہے، ہر ثواب کے سامنے بعض گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ $1 کریڈٹ میں ڈالو گے تو ڈیبٹ کی سائڈ میں $1 گھٹ جائے گا، چھوٹا ہوئے ثواب کے بڑا ہوئے۔ اللہ فرمائے ایٹم جتنی بھی نیکی تمہاری برباد نہیں جائے گی۔ پھر اپنے گھر سے ایک ایک قدم چل کے آتے ہو، ثواب ملتا رہتا ہے۔ جماعت خانے کی طرف جا رہے ہیں، بھلے موٹر میں چڑھ کے آتے ہو،
تو موٹر کے ہر چکر کے اوپر تم کو ثواب ملتا ہے. جمع خانے میں انٹر ہوتے ہو تو ثواب ملتا ہے, دعا کراتے ہیں ثواب ملتا ہے, صلوات پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے, ہر ایک نیکی میں ثواب ملتا ہے اور کوئی نیکی برباد نہیں ہوتی. تو اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی ڈسٹروائے ہوتے رہتے ہیں. مولا فرمایا جب تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو تو ہم اپنا منہ چھپا لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. سامنے لفٹ تھی, ایلیویٹر, تو بھگت صاحب کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو اگر لفٹ جتنا گناہ کرو گے ضرور سزا ملے گی. ابھی لفٹ جتنا گناہ کیا ہے کہ جو جان بوجھ کے کیا جائے, بڑے گناہ جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اگر لفٹ جتنا گناہ کریں گے تو ضرور سزا ملے گی. تو جو گناہ ہے جس طرح کپڑے کے اوپر داغ لگتا ہے, بعض داغ پانی سے نکل جاتے ہیں, بعض داغ صابن سے نکل جاتے ہیں, بعض داغ کسی اور کیمیکل سے نکل جاتے ہیں, لیکن لفٹ میں بڑے گناہ ہوتے ہیں. 10 گناہ امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں سمجھائے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں, وہ معاف نہیں ہوتے, ان کی سزا ملتی ہے. یہ آج کی رات کی جو عبادت ہے وہ اسی تھیم کے اوپر ہے کہ ہمیں اس بات کی کانشیسنیس ہوئے, ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہوئے, سمجھ ہوئے کہ گناہ کرنے سے ہماری روحانی شکتی گھٹتی ہے, گناہ کرنے سے دکھ بڑھتے ہیں, گناہ کرنے سے سکھ گھٹتا ہے, گناہ کرنے سے ویادیاں زیادہ ہوتی ہیں, گناہ کرنے سے عبادت کھائی جاتی ہے. اگر گناہ کیے ہیں تو ساتھ ساتھ ہماری عبادت بھی بڑھ جائے گناہوں سے. اگر ہمارا خرچ ہو رہا ہے کہ $100 کا خرچ ہے اور $99 کی آوک ہے تو ہم تو کبھی اوپر نہیں آئیں گے. لیکن کبھی $100 کا ہم نے خرچ رکھا ہے, یعنی $100 جتنے گناہ کیے ہیں, تو ہماری عبادت انکم ہماری کبھی $125, $150, $200, $500 ہو جائے گی تو یہ گناہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے, یہ قرضہ تو فوراً مٹ جائے گا. عبادت کو بڑھانا چاہیے, گناہوں کو گھٹانا چاہیے. آج کی اس رات کو خدا نے ہمیں ایکسٹرا بونس کے طور پہ بخشش دے دی. سارا برس کام کیا, عبادت بھی کی, پھر بھی گناہ گھٹے نہیں, تو اس کی رحمت کو جوش آ گیا, کہتا چلو آج تم ایک تسبیح نکالو گے تو میں تم کو 1 مہینے تک, اگر تم تسبیحاں نکالتے 1000 مہینے تک 1000 مہینے تک تسبیحاں نکالتے رہو گے, میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا. تو بے حساب گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ آج کی رات بونس کی رات ہے. اب اس رات کے اندر کروڑوں آدمی کیوں میں کھڑے ہیں, ہماری ٹرن کبھی آئے. ہم تو ابھی 12 بجے آواز ختم ہوگی, چائے پی کے تسبیح نکال کے گھر چلے جائیں گے اور گھر جا کے سو جائیں گے, اور رات کو 2 بجے جب ہم سوئے ہوئیں گے وہ وقت کبھی خدا نے رکھا ہوئے ہماری عبادت کو قبول کر کے 1000 مہینوں کی قبول کرنے کے لیے, تو ہم تو رہ گئے اس میں سے, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کون سے ٹائم کے اوپر یہ بخشش زیادہ ملے گی. ساری رات میں حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری رات تمہاری عبادت میں گزارو, ساری رات میں تمہاری عبادت بڑھتی رہتی ہے. عام جنرل عبادت سے تمہیں زیادہ فائدہ ملتا ہے, لیکن ساری رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے, یہاں پھر گھڑی کا مطلب 22 ساڑھے 22 منٹ یعنی 20-25 منٹ سمجھ لو کہ امام جعفر صادق فرمایا کہ اس گھڑی تم چاہے کیسے بھی دعا مانگو کہ جو تمہاری نصیب اور قسمت میں نہیں ہے تو بھی خدا تم کو عطا کرے گا. اب یہ گھڑی کون سی ہے کچھ پتا نہیں. کیا پتا کہ ہم ابھی ادھر آنے سے پہلے باہر چائے پیتے تھے اور وہ کچھ کھا رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی اس میں نکل گئی ہو, کیا پتا. کیونکہ میں ہو سکتا ہے بہت سے اور بھی ہوں, دل کے اندر یاد کر رہا تھا مولا کو. نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا, ارے چائے پینے کے لیے بھی جاوے لیکن خیال وہ عبادت میں رہے, یالی یالی کرتے رہو, صلوات پڑھتے رہو.
ہو سکتا ہے رات کو 2 بجے کسی کو نیند آ جائے اور وہ چیز نکل جائے. الرٹ رہنا چاہیے. تو میری عرض یہ تھی کہ ہم گناہ نہ کریں. دینداروں، اسلام کے 73 فرقوں میں ہمارا جو یہ طریقہ کا ایک فرقہ ہے، اس جیسا دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں. ہمارے پاس حضرت امام خود بیٹھا ہے. آپ ساری دنیا ڈھونڈ لو، حضرت امام کہیں نہیں. یہ نور خود خداوند عالمین کا ہمارے اندر موجود ہے. اس کا لابھ اٹھاؤ. اور لابھ یہ ہے کہ ہم اچھے بنے ہیں، ہماری بدیاں برائیاں دور ہوں. ہمارے مذہب کا یہ اصول ہے، بدیاں برائیاں دور ہوں. آج کی اس عظیم رات کہ ہر رات کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، آج کی رات کو ہمیں وہ ایک ڈانس پارٹی کے کوئی میوزک پارٹی کی بھی اناؤنسمنٹ کرنی پڑی. کچھ لازم تھا کہ للیلۃ القدر کو یہی اناؤنسمنٹ ہو گئے. ہمارا ڈانس، ہماری پارٹیاں، ہماری سوشل لائف ہم نے اتنی امپورٹنٹ کر دی ہے کہ جماعت خانے کے اندر بھی ہم ان کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی دعا کے ٹائم کے اوپر. بھائی اس کا بورڈ باہر لگا دو. ہماری لائف اور ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے. اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دھرم کا صرف یہ مطلب نہیں کہ تسبیح نکالتے رہو اور سارا دن جماعت خانے میں پڑے رہو. دھرم یہ ہے کہ ہم اچھے بنے، ہمارے اندر آنیسٹی پیدا ہوئے، ہمارے اندر پرومس دینے کا پالن ہوئے، ہم اپنے پرومس پہ کھڑے رہیں، ہم کسی کا مال نہ کھائیں، ہم بد نظری نہ کریں، ہم اپنی میرڈ لائف کے گناہ نہ کریں. اگر ہسبینڈ ایک ہے تو ساری زندگی ایک ہوئے، اور اگر وائف ہے تو ساری زندگی ایک ہوئے. ہم باہر کے بدیوں برائیوں اور زنا اور ایڈلٹری اور پرومسکس لائف کے اندر جانے اور پروڑیوں کی عبادت کریں، اور ہمارے اندر بیت الخیال کا بول بھی ہوئے، اور پھر ہم ان بدیوں میں پڑے ہوں گے. یہ دو چیزیں کس طرح کولیبوریٹ ہو سکتی ہیں؟ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ باطنی مذہب ہے. باطنی مذہب کے اندر تو 24 گھنٹے خدا تعالیٰ کی محبت میں رہو. باطنی مذہب کے اندر تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فین فطور بدی برائی ہمارے اندر نہ ہوئے، اور اگر ہے تو تھوڑے ٹائم کے اندر اس کو نکال ڈالنا چاہیے. ہمارا مذہب یہ ہے. جب میں یہاں گھومتا ہوں اپنی جماعتوں کے اندر، آج کے 55 سال سے واضح کرتا ہوں دینداروں، ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہماری جو ایتھیکل سائڈ ہے، وہ دن بدن گر رہی ہے، اچھی نہیں ہو رہی، دن بدن خراب ہو رہی ہے. مذہب کی طرف سے پریم بھاونا گھٹ رہی ہے. کیوں گھٹ رہی ہے؟ گناہ بڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے اندر رات پیدا ہو گئی ہے، دن چھپ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات نکل جائے، ہمارے اندر دن پیدا ہو جائے، سورج نکلے، روشنی پیدا ہو جائے. تول کہتے ہیں ایک گروپ کو، ٹوڑے کو، ایک لاٹ آف ہیومن بینگس. ان میں 19 ٹوڑے ایسے ہیں کہ جن کو پوچھانا خدا تعالیٰ کے حضور میں لیا جائے گا. اس کے اندر لکھا ہے کہ روز قیامت نہ دیو سے خداوند تعالیٰ گنہگاروں نو حساب لیتے. ત્યારે જુદા જુદા ગુનાહોની પૂછા થશે. 19 ટોલ ગુનેગારોના અને 1 ટોલ હકીકતી મોમિનોનું મળી 20 ટોલ સૈયદ ઇમામ શાહ ભંખિયા તેની હકીકત લખી છે. इसमें जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा, भले पीर हसन कबीरुद्दीन के फर्जंद सैयद इमाम शाह ने ये फरमाए हैं, मगर हर एक बात कुरान और हदीस में है. इन्होंने जिक्र टोले का किया है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल ने इसका खुलासा इससे भी ज्यादा किया है. हमारे इमाम सुल्तान नक्शा फरमाया करते थे कि तुम्हारे गिनान जो हैं वो पीरों ने कुरान की तफसीर बना के तुम्हारी जबान में दिए हैं, उसमें कोई शक नहीं. इसमें हर एक चीज कुरान और हदीस के साथ मिलती है.
તોલ પહેલો વજનમાં ઓછું આપવા તથા વધુ લેવા માટેની સજા ये कुरान शरीफ के अंदर है कि ना तुम वजन के अंदर तुम बेईमानी करो और ना मेजरमेंट में बेईमानी करो। और रोज कयामत जिब्राइल तथा बीजा फरिश्ताओ श्री साहेबजीનું ફરમાન થશે, ફરિશ્તાઓને શ્રી સાહેબજીનું ફરમાન થશે કે 20 ટોલ માહિતી पहला टोल में हाजिर करो। जब क़यामत का दिन आएगा तो खुदा ताला जिब्रील को हुक्म करेगा पहले टोले को हाजिर करो। प्यारे फरिश्ता पहला टोल में आनी ने यानी पकड़ के गिरफ्तार करके साहिब आगर हाजिर करશે ત્યારે તે બધાનું પેટ ફાટેલું હશે, उनका पेट फटा होगा। ये पेट फाटेલું હશે ये भी रसूलुल्लाह की हदीस में है। તેના અડધા આંતડા પેટમાં હશે અને અડધા આંતડા જમીન પર ઘસડાયેલા હશે। ત્યારે કુલ ફરિશ્તા અરજ કરશે કે યા ખુદાવંદ એને ए बंदे दुनिया में शू गुनाह कर्या हशे। फरिश्ता पूछता है मौला को कि इसको ये सजा मिली या मौला इसने क्या गुनाह किया। ત્યારે સાહેબજીનું ફરમાન થશે कि ए बंदा दुनिया में व्यापार करता था, यानी ये टोले की बात है, लेती वेला मोटा तोले लेता અને આપતી વેળા નાને તોલે લેતા હતા। लेते वक्त वजन करते वक्त किलो जितनी चीज 1.25 किलो ले लेते थे और देते वक्त 0.25 किलो देते थे, यानी ये बेईमानी करते थे वजन के अंदर। અને તે બંદા જાણતા હતા कि हमें सहू ने छेतरिए છીએ और वो ये चीज सोच समझ के करते थे, छेतरते थे। અને સાહેબની बीक मन में आनता न था। इन लोगों को खुदा का डर नहीं था कि एक दिन हमको ये पूछा जाएगा। તે માટે એ બંદાને એવી સજા દીધી છે। તમે જાણો છો જે સાહેબ ફરમાવવામાં શું ફરમાવ્યું છે, તે માટે જે કોઈ બંદો હરામ ખાશે તેને રોજે કયામતના દહાડે એવી સજા સાહેબ દેશે। જે બંદો 2 તોલાને 2 માપલા રાખતો હશે તેને સાહેબ રોજે કયામતના દહાડે એવી पीड़ा तथा सजा देते। मोमिनो कई साल हुए हैं मैं जमातों के अंदर एक और भी चीज देखता रहा और जमातों में कहता भी रहा कि इस्माइली की भागीदारी शायद 1% चलती हो, नहीं तो एक इस्माइली किसी इस्माइली के साथ व्यापार में भागीदार जो बनता होवे तो 2, 4, 5 बरस के बाद, अमुक बरसों के बाद चौकस किसी एक साइड में बेईमानी होती है, इस्माइलियों की भागीदारी नहीं चलती। मैं मोजम्बिक गया एक दफा, वहाँ एक हिंदुओं की शहरी है जो 250 बरस से आज 250 साल हुए। मैं कुछ 15-20 बरस पहले की बात करता हूँ। 150 बरस उस वक्त हुए थे उस पेड़ी को, आज भी वो पेड़ी मौजूद है। 250 बरस की एक पेढ़ी हिंदू की चल रही है। सारी दुनिया घूमो, मुझे बताओ कि 50 बरस जूनी कोई इस्माइली पेढ़ी है? शायद अगर होएगी तो सारी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप सब मिला के मुझे गिना दो तो 20-25 पेढ़ियां भी आपको नहीं मिलेंगी कि जो 50 बरस तक एक ही अच्छे आबरूदारी से चलती होंगे। बीच में किसी ने पाटिया बदलाया होगा, या किसी ने दिवाला निकाला होगा, या किसी ने व्यापार बंद कर दिया होगा। हजारों व्यापारी हैं हमारी कौम के अंदर, लेकिन नहीं चलते। गैरों की उनको 150, 200 बरस की पेढ़ियां चलती हैं। हम इस्माइली छांटा लेने वाले, न्याज पीने वाले
شکریت لینے والے، کھانے والے، امام کا دیدار کرنے والے، بڑی بڑی منڈلیوں کے اندر بڑے بڑے لمبے اچھی طرح سے یہ تسبیحاں نہیں لیکن تسبے نکالنے والے، 500 دانے کی تسبیحاں ہیں بعض اسماعیلیوں کے پاس، لیکن ہماری تیگیاں، ہمارا ویپار 50-60 برس کی بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا کارن ہے؟ ڈس آنیسٹی، بے ایمانی، انیتی، دوسرے کا کھا جانا، سوارتھ ورتی۔ اب مجھ کو بتاؤ دینداروں کہ جس آدمی کے دل کے اندر اس قسم کی انیتی اور بے ایمانی ہوئے، ત્યાર પછી શ્રી સાહેબજીનું ફરમાન થશે જે બીજા ટોળાને હાજર કરો ત્યારે ફરિશ્તા બીજા ટોળાને આવીને હાજર કરશે તો બંદાનું પેટ વધીને કોઠી સરખું થઈ જમીન સુધી પડેલું હશે। पहले वालों का तो पेट फटा होगा, आधे आंतरे अंदर और आधे बाहर। अब ये दूसरा टोला है कि जिसका पेट इतना बड़ा होगा कि जमीन के साथ घसड़ता हो। ने पेटમાં સાપ વિછું ભરેલા હશે। તે પેટની પીડાએ બંદા તોબા તોબા કરતો હશે ત્યારે ફરિશ્તા અરજ કરશે કે જે ઇલા સાહેબ મહેરબાન, આ બંદાઓએ દુનિયામાં શું ગુનાહ કર્યા હશે? ત્યારે સાહેબનું ફરમાન થશે કે એ બંદા દુનિયામાં જોરાવર હતા। जोरावर शरीर से भी जोरावर हो सकता है, पैसे से भी जोरावर हो सकता है, सत्ताधारी भी हो सकता है, तो उसके पास अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी का जोर दिखाता है। ने गरीब नु माल जोरावरी करीने लेतो हतो, गरीब को तंग करके लेता था। अहमदाबाद के अंदर, सॉरी अहमदाबाद में, अहमदनगर, अहमदाबाद तो गुजरात में है, अहमदनगर पूना से 100 माइल दूर है। अहमदनगर में हमारा एक महान आदमी हुआ, वारिस दयावेल जी। वारिस दयावेल जी, उसने बड़ी खिदमत की। आज भी उसका उधर एक ऑर्फनेज चल रहा है। मोमन आदमी, मगर इंसान है ना, इंसान को जब दुनिया की लालच पड़ जाती है, या जैसा यहाँ इसमें फरमाया गया उसके पास जोर और सत्ता आ जाती है, तो फिर उसमें वो नजर घट जाती है कि जिसमें इक्वालिटी या अदल इंसाफ रहे। दयावेल जी वजीर को इमाम ने फरमाया कि तुम जब तलक जीते हो तब तलक मैं तुमको बॉम्बे काउंसिल का लाइफ प्रेसिडेंट बनाता। लाइफ प्रेसिडेंट। मौला के पांव पड़ा, शुक्राना अदा किया, अच्छी सेवा की। एक इस्माइली मोमना था। आपको मालूम है ना कि मोमन तो हैं सब, लेकिन मोमना हम उनको कहते हैं कि जो गुजरात में एक प्रमुख खास कौम थी, खास तौर पे सिद्धपुर के और आजू बाजू में रहने वाले, इन लोगों को मौलाना अली शाह माँ बाप ने फरमाया कि तुम मेरे सगे हो। ये मोमनाओं को इस्माइली बनाने वाले पीर ताजुद्दीन थे। पीर ताजुद्दीन पीर अब्दुल कबीर दीन के भाई थे और पीर सदरुद्दीन माँ बाप के बेटे थे। उनके पास पीरी जोमा था। ये मोमना था, और मोमने हैं वो गरीब आदमी हैं, मेहनत करने वाले खेडूत हैं। मोमने, शायद कोई आज कोई मोमना सिगरेट पीता हुए, मगर मोमन आदमी शराब सिगरेट कभी नहीं पिया, और वो कैरेक्टर के भी अच्छे होते हैं। हालांकि एक दो बदियां बुराइयां उनमें थी जो इमाम सुल्तान मुहम्मद ने फरमाया और उन्होंने छोड़ दी। एक मोमना गरीब था, कोल से बेचता था, और वारिस दयावेल जी को कोल का सप्लाई करता था, के बिजनेस के लिए भी, घर के लिए भी, कारखाने के लिए भी, और अपनी ये जो ऑर्फनेज था, बोर्डिंग हाउस थी। कुछ टाइम के बाद उस मोमने ने वारिस को कहा, बापू थोड़ा पैसा मने वधारी दियो। कीमत के अंदर कुछ बाबत थी, नक्की हुआ कि थोड़े पैसे उसने भला दिए। खुश हो गया, चला गया, माल सप्लाई होता रहा। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद
وہ گیا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تھوڑا تھوڑا پیسہ اٹھاتا تھا. 6 مہینے کے بعد جا کے کہا باپو مرو حساب کریے آپ. میتا جی کو بولا اس کا حساب نکالو. حساب نکالا تو وہ پرانے بھاؤ سے اس نے حساب دیا. تو اس نے باپو کو کہا وارث جایا ویسی کو باپو تمہاری ساتھ મારી વાતચીત થઈ ને એગ્રીમેન્ટ થયું તમે મને આ ભાવ વધારી मुझे याद नहीं. फिर बापू क्या बात करते हो, तुमको याद होना चाहिए, तुमने मेरे से वादा किया. चलो जमात खाने, उधर जाके कह दो कि मुझे याद नहीं. तो जरा उसको थोड़ा गुस्सा आया. उसने कहा पैसे लेने तो लो, नहीं तो छोड़ दो. इस बेचारे का दिल टूट गया. और गरीब का दिल, गरीब पैसे से भी गरीब होता है, दिल से भी गरीब होता है. गरीब के नजदीक खुदा ताला बहुत ज्यादा है. रसूल अकरम की एक हदीस है कि मजदूर को उसका पसीना सूखे उसके पहले पैसे दे दो. लेबरर ने तुम्हारा कुछ काम किया है किसी आदमी ने, तो नबी फरमाया मजदूर का पसीना सूखे उसके पहले उसकी पेमेंट कर दो, क्योंकि उसकी यही रोजी है. तुम पैसे दोगे तो वो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा. उसके पास बैंक में या घर में पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए नहीं होते. गरीबों के ऊपर जुल्म खुदा ताला के दरबार में बहुत बुरी चीज है. इसने बहुत उसको कहा लेकिन वारिस माना ही नहीं. वारिस के सामने कहा कि तुम झूठ बोलते हो. दिल में जख्म लग गया. अच्छा मेरे पैसे दे. वो पुराने हिसाब से ये पैसे लेके सीधा जमात खाने गया. जमात खाने जाके जहां मुखी कामड़िया बैठते हैं पाठ के सामने जाके खड़ा होके मौला को कहते हैं याली बापा आ जोयूं तारा वारिस ने जोयूं. हाजिर बैठा होवे इस तरह बात करे याली बापा आ तारा वारिस ने जोयूं એને તું પ્રેસિડેન્ટ બનાવ્યો છે, એ પ્રેસિડેન્ટને લાયક નથી. યાલી બાપા એને પ્રેસિડેન્ટની કુર્સી બરાબર નથી. મારા સાથે જુલમ કર્યો છે, વાદો કરીને તોડી દીધો છે. याली बापा ये प्रेसिडेंट में लायक नहीं. रो पड़ा और फिर जो कुछ भी कहना था कहा. काफी देर के बाद जब सधियारा हुआ दिल की भड़ास निकल गई. दर्शन वगैरह उधर ही रख के जो कुछ भी आया घर पे चला आया और उसने वारिस को सप्लाई बंद कर दी. बहुत उसको बुलाया मगर नहीं. गरीब के अंदर बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. 10 महीने के बाद मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की 15 महीने हुई. मिलेंगे एक दिन काउंसिल की मीटिंग में साहब आए. वारिस जाया वेल जी प्रेसिडेंट बैठे बातें करते हुए साहब ने मौका देख के कहा वारिस जी खुदा तुम राजीनामा दो. इसको शौक लगा. कहते मौला तुमने कहा था कि मैं लाइफ प्रेसिडेंट. हाँ हमने कहा था लेकिन हमारा इरादा मतलब तुम राजीनामा दो. मगर खुदावन मेरा कुछ बोलो तुम राजीनामा दो. उसकी एप्लीकेशन पहुंच गई उस मोमने की कि आप प्रेसिडेंटशिप में लायक नहीं. वो एप्लीकेशन ने इमाम का इरादा बदला दिया. राजीनामा देना पड़ा. इसके पास अथॉरिटी थी, सत्ता थी. कोई भी आदमी हमारी जमात के अंदर या जमात के बाहर, इस्माइली या नॉन इस्माइली, ये कानून इस्माइली के लिए ही नहीं है, सारी दुनिया के लिए है. काफिर है जो खुदा को नहीं मानता तो भी ये लॉ तो उसको लगता है. तो फरमाते हैं तेरे मेहरबान साहेब ए बंदा जोर जबरी करतो हतो गरीब नु माल जोरी जोर जबरी की लेतो हतो. ચોરી ને દગાબાજી કરી લેતો હતો તે માલ એ બંદા ખાતા હતા. એવી રોટી પેટમાં પડી છે તેથી આવી પીડા બારી છે. ત્યાર પછી શ્રી સાહેબજીનું ફરમાન થશે કે ત્રીજા ટોળાને હાજર કરો. ત્યારે ફરિશ્તાઓ ત્રીજા ટોળાને આણીને હાજર કરશે. તે બંદાના હાથ પગ
કાપેલા હશે. તે બંદો હાથ પગની પીડાએ તોબા તોબા કરતા હતા. ત્યારે ફરિશ્તા પૂછશે, જે યા સાહેબ મહેરબાન, એને બંદે દુનિયામાં શું ગુનાહ કીધા છે? ત્યારે સાહેબ ફરમાવશે કે એ બંદા, ક્રિયાકર્મ તો સર્વે પાડતા હતા, પણ પડોશી તથા કુટુંબને બહુ રંજાડતા હતા. તે માટે એવી સજા दी दी है. हाथ पांव काटे होंगे. तीसरे टोले के आदमियों को जमात खाने आता था, तस्वीर निकालता था, दुआ पढ़ता था, लेकिन फरमान ये है कि वो आदमी, अल्लाह फरमाता है कि पड़ोसी अने कुटुंब ने बहु रंजाड़ तो हतो. तस्वीरें बहुत निकालती है एक बाई, खाली एक दाखला देता हूँ, धनी का हुक्म नहीं मानती. और भाई आदमी भी तस्वीरें बहुत निकालता है, लेकिन बीवी बच्चों को तंग करता है, कुटुंब कबीले को तंग करता है, माता पिता को तंग करता है, पासी पड़ोसी के साथ लड़ाई करता है. अब ऐसा आदमी, उसकी तस्वीरें दुआ बंदगी क्रियाकर्म किस काम की कि जिस आदमी से लोगों को शांति नहीं मिलती, न पड़ोसी को शांति मिलती है, न बीवी बच्चों को शांति मिलती है, न कुटुंबीजनों को शांति मिलती है, न माता पिता को शांति मिलती है. उस आदमी का कैरेक्टर ऐसा है, वो खुद को ही समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ. और अब वो आदमी क्रियाकर्म भी करता है, यानी धर्म पालता है, लेकिन दूसरों का दिल रंज करता है. देखो कैसी उसको खुदा ताला सजा देता है. તમે જાણો છો કે સાહેબ ઇલમમાં શું ફરમાવે છે? મોમનને દુઃખ દેશે, તે પાડોશીને રંજાડશે, તેને રોજ કયામતના દહાડે એવી સજા દેવામાં આવશે. વળી શ્રી સાહેબજી ફરમાન કરશે કે ચોથા ટોળાને હાજર કરો. ત્યારે ફરિશ્તા ચોથા ટોળાને આણીને હાજર કરશે. તે બંદાના પગ ખૂણિયા માહેથી કાપેલા હશે. जो हील है उसकी हील कटी होएगी અને લોઢાનો પગ દગદગતા કરીને બેસાડેલા હશે. गरम गरम लोहे के पांव उसके ऊपर चढ़ाए होंगे ने ते लोढ़ाना पग दगदगता ऊपर उभा राखेला हશે. और ये जलते हुए लोहे के ऊपर उनको बूट पहनाए जाएंगे और इसके साथ वो खड़े रहेंगे. इसमें बूट का लफ्ज नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए कह देता हूँ. તે પગની પીડાએ બંદા તોબા તોબા કરતા હશે, પુકારતા હશે. ત્યારે ફરિશ્તા પૂછશે કે યા સાહેબ મહેરબાન, એને બંદે દુનિયામાં શું ગુનાહ કરેલા છે? ત્યારે સાહેબજી ફરમાન કરશે કે એને બંદે દુનિયામાં ધર્મ આચાર સર્વે પાડેલ છે, પણ પાડોશી તથા સગા કુટુંબને કુડા આડ ચઢાવેલા છે. તે માટે એને આ સજા દેવામાં આવી છે. ऊपर ये थी कि उनको दुख देता था, अब इसकी ये सजा है कि वो पड़ोसी और अपने सगे कुटुंबियों के ऊपर आरोप लगाता है, खोटा ब्लेम करता है, एक्यूज करता है. और ये खोटे ब्लेम करके आड़ चढ़ा के उनके दिल को रंज देता है. इसलिए उसकी ये सजा है. हमारे यहाँ इस किस्म के गुनाह बहुत होते हैं. अक्रॉस कनाडा, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, लेकिन मैं प्रेसिडेंटों से, मुखियों कामड़ियों से मुलाकात कर चुका हूँ. मैं गए 6 महीने से कनाडा और अमेरिका घूम रहा हूँ. हमारी जमात के अंदर डिवोर्स के केसेस इतने पड़े हैं कि मन सुन के नाराज होता है. इन डिवोर्स केसेस में क्या होता है? यही एक दूसरे के ऊपर आड़ चढ़ाते हैं. या तो ये होता है कि मेरी औरत बाहर पगी है, और या ये औरत कहती है कि इसने दूसरी रखात रखी है. ये आड़ पंपाड़ है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ऐसा होगा. लेकिन हमारी कम नसीबी है कि अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान से इधर आके कनाडा के अंदर हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली लाइफ हमारी खराब हो गई. हमारे जमात खाने बन रहे हैं, हाजिरी होती है, बड़े बड़े जुड़े खाते हैं, छांटे लेते हैं, तस्वीरें निकालते हैं, लेकिन मियाँ बीवी आपस में रह नहीं सकते. क्यों नहीं? क्योंकि हम अंदर से खोटे हैं. हमारी जाहिर की क्रियाकर्म जो है वो खोटी है.
ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. وڑی شری صاحب جی فرمان کرشے کہ 5واں ٹوڑا نے حاضر کرو تیرے فرشتہ 5واں ٹوڑا نے آنی نے حاضر کرشے تے بندانی جیب باہر کاڑھے لی ہسے تیرے فرشتہ صاحب آگر عرض کرتے کہ یا صاحب مہربان اینے بندے دنیا میں شو گناہ کیتا ہسے. پیارے شری صاحب جی فرمان کرتے کہ اے بندہ اے دنیا میں صاحب نہ فرمان مانتا نتھی تے پیر نہ گنان واسطہ અને માનતા નથી તે કારણથી પારકી તે થાપણ પારકી ખાતા હતા જૂઠું બોલતા હતા તે માટે એવી સજા કરવામાં આવી છે. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. اس بندے کی جیب باہر لٹکتی ہوگی وہ اچھی طرح سے سانس بھی نہیں لے سکتا اس وجہ سے اس کو گلے میں اور سانس لینے میں دکھ ہوگا. ایک تو یہ کہ اس نے مولا کا فرمان پہ عمل نہیں کیا. دوسرا پیروں کے گنان وانسی نے مانتا نہ تھا. گنان سنتے ہیں وانچتے ہیں لیکن مانتے نہیں. اس کے اوپر تھاپن پار کی کھاتا تھا. دوسرے کی کمانی کھاتے تھے دوسرے کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے تھے. دوسرے کو چوری کر کے یا کسی اور وجہ سے اس کا مال کھاتے تھے جھوٹ بولتے تھے. اس وجہ سے ان کی جیب کو باہر نکالا گیا ہے. ہمارے ہاں دوتارے بہت ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو ایک یا دوسری عید سے جھوٹ بول کے فریب دے کے لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں. جب تنزانیہ کے اندر سے لوگ بھاگنے لگے دار السلام کے 2 آدمی لندن کے اندر ملے. ایک دوسرے کے دوست تھے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہا کہ کبھی تم 60,000 پاؤنڈ یہ فلانے بزنس میں ہم لگائیں تو ہم کو یہ آؤٹ ہوگی. اس طرح سے اس کو ایسا فریب دیا کہ وہ اس بیچارے نے 60,000 پاؤنڈ 60,000 پاؤنڈ دی. اور ہمیشہ اس کی رپورٹ اس کو ملتی رہے کہ بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے ایسا. اس نے اس کے اوپر بھروسہ بھی رکھا. 1 برس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی کچھ حساب کتاب کریں. بولا حساب کتاب کہے گا ارے بھی میں نے تھاپن دی ہے. کون سی تھاپن؟ صاف مکر گیا. پہلے تو اس نے سمجھا کہ میرے سے یہ جوک کر رہا ہے لیکن آگے پیچھے پھرتا رہا. جب سچ مچ اس کو یہ یقین ہوا کہ یہ آدمی ابھی سچ بول رہا ہے. کیا سچ بولتا ہے کہ تو میرا بھاگیدار ہے ہی نہیں. تم نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں. دیندارو 24 گھنٹے کے اندر ہارٹ فیل ہو کے مر گیا. دار السلام کا مشہور آدمی 60,000 پاؤنڈ کھا گیا. تو کہتا میں نے لیے ہی. افریقہ سے ادھر آنے کے اندر بہت سے اسماعیلی ایک دوسرے کو کھا گئے ہیں. جھوٹ بول کے کھا گئے ہیں فریب دے کے کھا گئے ہیں. خدا چھوڑے گا نہیں. خدا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. جتنے بھی دنیا میں ہمارے دکھ ہیں ان میں ہمارا ہاتھ ہے. ابھی ایک بڑی تیزی کے پیپر میں جس کا وکھان آتا تھا DC کے اندر آج ان کو دیوالا پھونکنا پڑا. کیوں؟ 2 مہینے کی بات ہے. کیوں بھلا؟ بے ایمانی ڈس آنیسٹی. بڑی بڑی منڈلیوں میں ہیں بڑے بڑے چھانٹے دیتے ہیں بڑے بڑے درجے اور ٹائٹل ہولڈرز ہیں. کاؤنسلوں کے ممبرز بھی ہیں قوم کے لیڈروں میں ہیں. اور ہمارے حال یہ ہے دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں. مذہب یہ ہے مومنوں کہ ہمارا کیریکٹر اچھا ہو گیا. مذہب یہ ہے کہ اپنی لائف کو پیور بناؤ. مذہب یہ ہے کہ بدیوں برائیوں سے اپنے کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ. مذہب یہ ہے سچا مذہب یہ ہے. اگر ہماری تسبیحاں ہماری دعائیں ہمارا کیریکٹر ٹھیک نہیں کر سکیں, اگر ہمارے مذہب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں اچھا آدمی بنا سکے تو اس مذہب کا فائدہ کیا؟ میں پوچھتا ہوں
کہ ہماری جتنی زندگی ہو گئی، میں ابھی 66 برس کا ہوں، میں آرام سے بیٹھ کے سوچوں بھلا مجھے مذہب میں سے کچھ ملا؟ الحمدللہ میں راضی ہوں کہ مجھے بہت کچھ ملا. میری جوانی کی بہت سی غلطیاں بھولے بخشی گئی. الحمدللہ آج سے 20 برس پہلے بہت سی بدیاں تھیں، اب میرے میں نہیں ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. کبھی یہ بات ہے تو مبارک ہے. لیکن جتنی آج عمر ہوئی، آج سے 20 برس 10 برس 50 برس پہلے ہمارے اندر جتنی بدیاں تھیں وہ بدیاں گھٹ گئی کہ جاستی ہو گئی؟ اگر وہ بدیاں بڑھ رہی ہیں تو یہ چھانٹے، یہ دعائیں، یہ تسبیحاں، یہ سکریت، یہ نیاز، یہ ستارے کس کام کے؟ کیا مذہب کھوٹا ہے یا تم کھوٹے ہو؟ مذہب تو کھوٹا نہیں. ہم کھوٹے اس لیے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. پیسہ بہت ہو گیا، بڑی منڈلیوں میں پیسے دے کے آ جاؤ، لیکن اس منڈلی کے اندر کون سا امام نے ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. اس کے لیے کیا کہوں، ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک واز ہو سکتی ہے. مذہب تو یہ ہے کہ ہم پیور بنے، ہم صاف بنے، پاک بنے. ہمارے اوپر کوئی بھروسہ کرے تو ہم اس کے ساتھ دغا نہ کریں. جان چلی جائے، بھیک مانگنی پڑے، لیکن کسی آدمی نے کبھی $10 امانت کے طور پہ دیے ہیں، بھوکا مر جائے مگر وہ $10 کو ہاتھ نہ لگاوے. یہ اسماعیلی مذہب ہے. زبان اگر دی ہے تو چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے، دینداروں اپنی زبان پہ کھڑے رہو. یہ مومن کی نشانی ہے. دوسرے خلیفہ عمر کا زمانہ تھا. پولیس والے ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے. ایک جوان آدمی تھا. کہتا یا خلیفہ، اس نے ایک آدمی کا خون کر دیا ہے، اور وہ جو خون جس جو مر گیا، مقتول جو تھا، اس کے رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب کو آ گئے. اس نے قبول کیا. کہتا ہاں خلیفہ، میں نے جان بوجھ کے مارا نہیں، لیکن لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے اندر مجھ کو وہ لوٹنا چاہتا تھا مگر لڑائی کے اندر وہ مارا گیا. اب لوٹنا چاہتا تھا، اس بات کا کوئی ایویڈنس تو نہیں تھا. تم نے مارا؟ ہاں میں نے مارا. تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کے رشتے داروں کو پوچھا گیا کہ تم قصاص لے لو گے؟ قصاص کہتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، ہم کو قصاص نہیں چاہیے، گردن کی گردن چاہیے. بس خلیفہ نے حکم دیا اس کو مار ڈالا. اس نے کہا اے خلیفہ، میری بہن کے بچے ہیں، میری بہن ودوا ہے، میرا جو بہنوئی گزر گیا اس نے مجھے اپنے بچوں کا ٹرسٹی بنایا. ان کا مال کی، ان کی ملکت میرے ٹرسٹ میں ہے. میں 3 دن کی تمہارے سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں جا کے وہ ٹرسٹی کا مال کسی اور کو سونپ دوں، اور میں واپس آ کے مرنے کو تیار ہوں. خلیفہ اور لوگ ہنسنے لگے. ہاں تم جاؤ گے، تمہارے اوپر موت کی سزا ہے، اور تم جاؤ گے اور واپس آؤ گے، کسی اور کو بتانا. اس نے ایسی عاجزی کی کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا. کہتا ہے خلیفہ، میں اس آدمی کی ضامنگیری دیتا ہوں. تم جانتے ہو اس کو؟ کہتا جانتا نہیں، لیکن اس آدمی کے بولنے میں مجھے ایسا لگا کہ یہ سچا آدمی ہے. خلیفہ کہتا ہے یاد رکھ، جو کبھی یہ نہیں آیا تو تیرے کو میں مار ڈالوں گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. کبھی ایک آدمی، ایک مومن، ایک اچھے مسلمان کو اس کی زبان کے اوپر میں نے بھروسہ کیا اور اس نے کبھی مجھ کو مرنا پڑا تو میں مر جاؤں گا. اس نے ضمانت دے دی. اس نے حکم کیا اس آدمی کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو. اس کو چھوڑ دیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. تیسرے دن کی شام ہو گئی، وہ آدمی واپس نہ آیا. اس آدمی کو جیل کے اندر کہا گیا کہ دیکھو ابھی تک نہیں آیا. الحمدللہ خدا کی مرضی سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ایک سچے آدمی کی زبان پہ بھروسہ کیا. اللہ کی جو مرضی. اس کو باہر نکالا گیا. مدینے کے باہر میدان میں گئے.
لوگ اکٹھے ہوئے، جلاد تلوار لے کے کھڑا رہا۔ خلیفہ نے کہا اذان ہو گئے تب تک ہم ٹھہریں، مغرب کی نماز کی جو اذان ہوتی ہے تب تک ٹھہریں۔ کوئی دکھائی نہ دیا۔ آخر اذان، اس نے کہا نہیں کہ اذان رکھی جائے، مگر جو مؤذن تھا اس کو بھی اس بات کا پتا تھا، اس نے جان بوجھ کے کچھ 5-1 منٹ اذان لیٹ کر دی۔ دیکھا کہ ابھی اندھیرا بہت ہو گیا، اوپر چڑھا اور جیسے ہی اس نے اذان دینی شروع کی دور سے دھوڑ نظر آئی۔ خلیفہ نے کہا ٹھہرو، یہ دیکھیں دھوڑ میں کون ہے۔ دیکھا تو وہ آدمی بھاگا بھاگا چلا آتا تھا گھوڑے کے اوپر۔ نزدیک آ کے خلیفہ کو کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا، میرا وہ دوست ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ہے۔ آ کے گھوڑے سے کھڑا ہو گیا، گردن جھکا کے کہتا میں موت کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو مرنے والے کے جو رشتے دار تھے ان کے اوپر اس چیز کا اتنا اثر پڑا کہ جس آدمی کو چھوڑ دیا، موت کی سزا ملی، چھوڑ دیا، وہ اپنے پرومس کے اوپر واپس آیا مرنے کے لیے۔ یہ سچا مومن ہے۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ ہم کو پیسہ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہم اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن بنا کہ اگر موت بھی ہے تو پرومس کے اوپر مرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا ہے؟ کیا ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا ہے کہ یا مولا تو ہمارا امام ہے، تن من دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، تیرا حکم مانوں گا۔ بتاؤ دیندارو، آپ نے امام کے ساتھ اس کی تابع داری فرمان برداری کرنے کا پرومس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو خود سمجھو کہ میں وہ پرومس کتنا پالتا ہوں، کتنے فرمان پالتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ارے شادی ہوتی ہے بعض دفعہ کسی پریمیوں کی تو عورت اس کو کہتی ہے دیکھ ایک میری شرط ہے کہ تم شراب پیتے ہو، شراب چھوڑ دو، تو وہ دنیا کی پریمکا کے کارن شراب چھوڑ دیتا ہے۔ میرے کچھ دوستوں میں ایسے لوگ بن گئے، شراب چھوڑ دی، عورت کے کہنے سے شراب چھوڑ دی۔ کیا ہم حضرت امام کے فرمان سے سگریٹ شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا دنیا کی عورت کے درجے جتنا بھی ہم حضرت امام کو نہیں سمجھتے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اسماعیلیوں کا کیریکٹر کدھر جا رہا ہے؟ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا ہیں؟ اپنا اسٹاک لو۔ چھتا چوڑا ماتے وڑی صاحب جی جو فرمان تھے کہ چھتا چوڑا نے آنی نے حاضر کرو، ત્યારે પરિસ્તાવ છતાં ટોળાને આણીને હાજર કરશે તે બંદાઓની જીભ કિયાળમાંથી કાઢી હશે, यानी उसकी सीट में से जीभ को निकाला होगा। તેને દીવાની વાટની પેટે લગાડી હશે और जिस तरह दीवे की वाट जलती है इस तरह ये जीभ बाहर निकली होगी, लटकती होगी और जलती होगी। ત્યારે ફરિશ્તા સાહેબ આગળ અરજ કરશે કે યા સાહેબ મહેરબાન એને દુનિયામાં શું ગુનાહ કીધેલા હશે? ત્યારે સાહેબનું ફરમાન થશે કે એને બંને દુનિયામાં ઉમાન એટલે દસવંત ખાધી છે। તે વખત વેળે જે જુમલા જમાતમાં હાજર થતા હતા તે માટે એની સજા મળી હતી। दुनिया के अंदर जमात खाने में आता जाता था, दुआ पढ़ता था, लेकिन इसने पुराना लफ्ज लिखा है यहाँ उमान। उमान कहते हैं कि जिस चीज को देने के लिए हमने प्रॉमिस किया हुए, दैट इज दसवंत। ये प्राकृत लफ्ज है। बाकी सब क्रियाकर्म करेगा मगर दसवंत खा गया होगा तो उसकी जीभ को बाहर निकाल के जलाया जाएगा, हीरे की वाट की तरह वो चलेगी। दसवंत का गुनाह एक अजीम गुनाह है। वही साहब जी નું फरमान થશે કે સાતમા ટોળાને હાજર કરો। अभी सातवें टोड़े को जब हाजिर करेंगे
تے بنداؤنی میں معافی چاہتا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے اور بولتا ہوں جو بہت ضروری ہے، اس مرض کی انجری یعنی اس کا سیکشل پارٹ کاٹا ہوئے گا اور اس کے اندر سے لہو اور رکت نکلتا ہوگا. تے بندانی انجری واقع لوہی رہتو ہسے تیمی پیڑا کی توبہ کرتو ہسے فرشتاؤں سے بھی صاحب جی نے عرض کر کے یا صاحب مہربان اینے بندے دنیا میں شوہنوں کرتو ہسے یار صاحب فرمان کرتے کہ اے بندہ دنیا میں پر સ્ત્રી સાથે ચાલતો હતો તે માટે એવી સજા દીધી છે. ایسے گناہ کے بعد انجام ہم کو دنیا میں ہی مل جاتے ہیں. وینیریل ڈیزیز جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، یہ سزا ہے. شادی شدہ مرد غیر عورت کے ساتھ چلے یہ ایک عظیم گناہ ہے جو اس کو صرف سیکشل سائز میں نہیں لیکن مینٹلی بھی اس کو دکھ دیتا رہتا ہے. آگے عورتوں کا بھی آتا ہے. آج کی دنیا کے اندر یہ چیزیں بہت ہیں. مجھے ایک دن رنج ہوا. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بعض دفعہ دکھ سے بھی انسان ہنستا ہے. ایک جگہ میں گیا ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے. میرے سے سوال پوچھا گیا کہ مشنری صاحب سیکس آؤٹ آف میرج ہمارے مذہب میں جائز ہے؟ میں نے کہا حرام ہے. شادی کے باہر اپنی سیکسول بھوک کو مٹانا وہ لوگ کہ جو پرومس کرتے ہیں، ایڈلٹری کرتے ہیں، دینداروں ہمارے مذہب میں حرام ہے. آپ تورات اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، انجیل اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، وید اٹھاؤ، گیتا اٹھاؤ، دنیا کے کوئی بھی دھرم کی پستک آپ اٹھاؤ، اس کے اندر ایڈلٹری کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہاں تک میں آپ کو بولوں کہ وہ دیش، وہ کنٹریز کے جو خدا کو نہیں مانتی، جن کو ہم کمیونسٹ کنٹریز کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر بھی ایڈلٹری بند ہے، منع ہے، سزا ہے اس کی. اور غضب تو یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جیسے کمیونسٹ دیشوں کے اندر لوگ اتنے پرومسکس نہیں ہیں کہ جتنے ان فری کنٹریز کے اندر ہیں. ان لوگوں کے اندر ایڈلٹری 0 کے برابر ہے. کیسے مجبوری سے بات کیسے سو جاتے ہیں. مگر کمیونسٹ کنٹریز کے اندر بھی ایڈلٹری اجازت نہیں. ان ملکوں کے اندر جو فری کنٹریز ہم جن کو کہتے ہیں سو کالڈ فری کنٹریز، یہ تو بے ایمان ہو رہے ہیں. امریکن ہیں، کینیڈینس ہیں، یورپینز ہیں. میں پرجا کی بات کرتا ہوں کہ روز بروز بے ایمان ہو رہی ہے. کیوں بے ایمان ہو رہی ہے؟ مذہب نہیں رہا. مشہور آدمی، دنیا کا ورلڈ فیمس ہسٹورین ٹوائن بی، میں اس کو ایک دفعہ 63 میں لندن ملنے گیا، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کر کے ہماری بہت سی بات چیت ہوئی. میں نے ٹوائن بی کو کہا پروفیسر، یہ جو اس وقت جوینیل ڈیلنکوئنسی کی بہت بڑھ رہی ہے یورپ کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، تم نے کبھی اس چیز کے اوپر سوچا؟ تو کہتا ہے بہت سوچا. مجھے کہتا ہے مائی فرینڈ وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ، ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. میں نے کہا مگر اس کی وجہ کیا؟ مجھے کہتا ہے کہ لگ بھگ 4-4.5 سال تک جرمن آرمی نے سارے یورپ کے اوپر قبضہ کیا تھا. اس جرمن اور اٹالین آرمی نے بہت سے زنا کیے، ریپ کیے. ان کے 20 لاکھ 2 ملین بچے پیدا ہوئے 4.5 برس میں. ان بچوں کو بہت سی ماؤں نے تو پیدا ہوتے ہی ڈسکارڈ کر دیا، چھوڑ دیا کہ ہم کو یہ حرامی بچہ نہیں چاہیے. بہت سی ماؤں نے اس کو پالا، مگر زیادہ میجورٹی بچے ڈسکارڈ کیے گئے اور ان کو ہاسٹل کے اندر یا چرچ کے اندر ان کو پال پوس کے آرفنیجز کے اندر بڑا کیا گیا.
ان کا کوئی ماں نہیں تھا، ان کی کوئی باپ نہیں تھی، ان کو پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ بچے جو 2 ملین 20 لاکھ ایسے بچے، حرامی بچے پیدا ہوئے کہ جن کو دنیا کے اندر کوئی ایتھیکل سائٹ دی نہیں گئی، اب وہ ملٹی پلائی ہو گئے ہیں، دنیا میں پھیلتے جاتے ہیں۔ کہ آج میں ٹائم میگزین پڑھ رہا تھا لاسٹ ویک کا، برسلز کے اندر لیورپول کی ایک ساکر ٹیم نے کیا دھاندل مچائی، 38 آدمی مر گئے اور کتنے زخمی ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ ڈیلنکوینسی، جوینیل ڈیلنکوینسی، ٹین ایجرز اور جوانی کا خمار، یہ بدیاں برائیاں کہاں؟ اور یہ بدیاں برائیاں کبھی ہماری جماعت کے اندر آ جاوے تو دیندارا ہمارا حال کیا ہے؟ میں بعض دفعہ جماعتوں کے اندر کہتا رہتا ہوں کہ کبھی ہم نے دھیان نہ کیا، ہم نے اپنی جماعت کے اوپر دھیان نہ کیا جن کے اوپر امام نے بوجھ رکھا ہوا ہے، وہ لیڈروں نے کبھی جماعت کا خیال نہیں کیا تو ہماری جماعت دن بدن گھٹتی جائے گی۔ کوئی کارن مجھے اس میں شک کا نظر نہیں آتا کہ آج اگر ساری دنیا کے اندر ہمارے جتنے اسماعیلی ہیں، پرٹیکولرلی یہ سائڈ میں، ویسٹرن سائڈ میں 20-25 برس میں ہمارے اسماعیلی گھٹ جائیں، بہت سے بے ایمان ہو جائیں گے، کوئی کرسچن بن جائے گا، کوئی مسلمان بن جائے گا شریعتی ٹائپ کا، ہماری جماعت گھٹ جائے گی اور گھٹے گی۔ کیوں گھٹے گی؟ کہ ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں رہے گا، اور ہمارا کیریکٹر اچھا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریلیجیس سائڈ اچھی نہیں۔ جماعت خانے میں آ جانا محض لوگوں کو ملنے کے لیے اس نیت سے، یہ تو ریلیجیس سائڈ نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے کہ میں مولا کے دربار میں جاؤں، عبادت کروں، بندگی کروں، یا مولا میرے گناہ بخش دے۔ دل کی آواز ہونی چاہیے، منہ کی ضرورت نہیں، انتکرن کلین اور صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر امام زمان کی محبت، ہمارے اندر مذہب کے اندر عمل کرنے کی شکتی اور طاقت ہونی چاہیے، تب جا کے ہماری حالت اور سدھرے، ہمارا کریکٹر سدھرنا چاہیے، ہماری لائف سدھرنی چاہیے، ہمارے خیالات سدھرنے چاہیے، ہمارے اندر سے سوارتھ ورتی مٹنی چاہیے، یعنی سیلفش پن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے لیے دکھ اٹھانا ہے تو اٹھا لو۔ میاں بیوی پہلے زمانے کے اندر ہوتے تھے، ہمارے باپ دادا شادی کی ہے تو شادی ساری زندگی کی ہوتی ہے، اس کے اندر دکھ سکھ بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کبھی آپس میں لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ عورت موسٹلی زیادہ سہن کرنے والی، ٹالریٹ کرنے والی ہوتی ہے، عورت میں زیادہ پیشنس اور ٹالرنس ہے مرد سے، لیکن پھر بھی کبھی ایک دوسرے کو تھوڑی گرمی آ بھی گئی لیکن درگزر کر لو، ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو، ایک دوسرے کا کام کر لو، اپنی فیملی لائف بناؤ، اچھی بناؤ تاکہ تمہاری اولاد بھی اچھی ہو گئے۔ ماں اور باپ لڑتے رہے پھر جدا ہو گئے، ماں اکیلی رہنے لگی، جوان بچی 2-3 لڑکوں کے ساتھ اکیلی رہے، کیا معلوم اس کا کیا حال ہوگا آج کی دنیا کے اندر، کہ جہاں ایسی ایسی بلو پرنٹ کی فلمز ملتی ہیں، بدیاں برائیاں ملتی ہیں، پرومسکس سوسائٹی کے اندر پورنوگرافی ہم کو لٹریچر بے حساب ملتا ہے، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ڈانس میں جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی کیریکٹر ثابت رہنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حال پھر ہماری اولاد کو ہوتا ہے، اور اولاد ماتا پتا کو دیکھ کے وہ بھی ایسی بن جائے گی۔ سوچو دیندارو کہ حضرت امام کی جب گولڈن جوبلی ہوگی تو اس وقت ہماری جماعت کا حال کیا ہوگا؟ ہماری جماعت کے اندر کیا وہ انٹیگریٹی رہے گی جو آج ہے، یا ہمارے پاسٹ میں تھی؟ ہماری فیملیوں کی انٹیگریٹی رہے گی؟ ہمارا اچھا کیریکٹر رہے گا؟ ہمارے اندر مکسچر ہو جائے گا، غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے ہم ان کو لے آئیں گے، کیا ہم ان کو بدلا سکتے ہیں؟ ان کے اندر 20-25% اچھے بھی ہوں گے، لیکن جو شادیوں کی وجہ سے اسماعیلی بنے، کیا وہ سچے اسماعیلی بن سکیں گے؟ کہ ہم 600-700 برس میں بھی سچے اسماعیلی نہ بن سکے، پیروں کے بوجھے ہوئے، تو وہ جو ابھی 6-7 مہینے کے اندر اسماعیلی بن جائے گا؟ اپنی لائف کی حالت کو دیکھو۔ آج لیلۃ القدر کے اندر میں یہ چیزیں اس لیے کہتا ہوں دیندارو کہ یہ دنیا کی بدیاں برائیاں، ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کے وچار، ہمارے انتکرن کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے، وہ ہمارے یہ نیاز پینے سے نہیں مٹے گی جب تک کہ ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آج کی راحت کا یہی میسج ہے۔
گناہوں سے بچو اور گناہوں کی معافی مانگو. چھانٹا ایک ریمائنڈر ہے توبہ کرنے کا کہ میں کہتا ہوں توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. یہ ایک ریمائنڈر ہے مجھ کو میرے گناہوں کا. صرف یہی چھانٹا لے کے چلے جانا نہیں مگر اس چھانٹے کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے. یہ سیلف کنفیشن ہے. چھانٹا سیلف کنفیشن ہے. میں گنہگار ہوں, مجھے اس بات کے لیے کانشیسنیس ہونی چاہیے. میں گنہگار ہوں, مجھے اس بات کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے اور یہ سمجھ کے کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہے. مجھے اپنے گناہوں کی خبر ہے, مجھے اپنی نیکیوں کی بھی خبر ہے. ہر انسان کو اپنے گناہوں اور نیکیوں کی خبر ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں برا زیادہ ہوں, اچھا کم ہوں, یا اچھا زیادہ ہوں, برا کم ہوں. ہر سب کو پتا ہے. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے. ہو سکتا ہے علم کے اندر بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں خیال نہیں کہ گناہ ہے کہ نہیں, تو عالموں سے پوچھنے سے اس کی خبر مل جاتی ہے. لیکن ہمارے دل کے اندر اس بات کی محبت اور خوب ہونی چاہیے, سیلف کنوکشن ہونی چاہیے. تب ہم یہ سیلف کنفیشن کرتے ہیں. جب جماعت کو بیچ میں ڈال کے شاہ پیر کے پاس ہاتھ جوڑ کے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. گناہوں کی معافی آج کی رات کا میسج ہے, اور اپنے آپ کو انتکرن کو صاف اور پاک بنانا آج کی رات کا یہ میسج ہے. آج کی ساری رات بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی چاہو. آج کی ساری رات بیٹھ کے خداوند عالمین کے حضور کے اندر اس طرح سے عبادت کرو دیندارو کہ انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے. مولا میں بہت گنہگار ہوں. جب انسان کے دل میں ریپینٹنس پیدا ہوتی ہے تو سچ مچ وہ رو پڑتا ہے, اور یہی عبادت میں شامل ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ریپینٹ ہوتا ہے یعنی جو معافی چاہتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ سمیع الدعا ہے, مجیب الدعات ہے, یعنی دعا سننے والا ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے. اس کے حضور میں ہمارے دل کی سچائی ظاہر ہونی چاہیے. تو یہ میں آپ کے حضور میں آپ لوگوں کے سامنے جو میں یہ ٹوڑے کی بات پڑ گیا, اس میں 8واں ٹوڑا, اس کا بھی ذکر میں نے کیا کہ اس کے پیٹ کے اندر دگ دگ کرتے ہوئے کوئلے اور آگ جلائی جائے گی, اور 7 بچھو اس کے پیٹ کے اندر چلیں گے. یہ ذکر کی بات ہے کہ جو مرد پرومسکس ہوتے ہیں. ابھی 8واں ٹوڑا ہے. شری صاحب جی نا فرمان تھے کہ 8واں ٹوڑا نے حاضر کرشو, آنی نے حاضر کرو تو ٹوڑا سریو نو ہسے. તેના પેટમાં લોઢાનું દગ દગતો કરીને એક બાળક ઘાલેલું હશે. اس طرح بچے کا جنم ہوتا ہے, ایسا لوہے کا ایک بچہ اس عورت کی یونی میں آدھا اندر آدھا باہر ہوگا اور وہ جلتا ہوگا. તે અડધો પેટમાં અને અડધો બહાર હશે. તેની પીડાઓથી તે સ્ત્રીઓ તોબા તોબા કરતી હશે. ફરિશ્તા વરસ કરશે કે શ્રી સાહેબજી કે આ સ્ત્રીઓને શું ગુના કરેલા હશે. ત્યારે શ્રી સાહેબજી ફરમાન કરશે કે એ સ્ત્રીઓ દુનિયામાં પર પુરુષની ઘટે ચાલતી હતી, ગैर मर्दों के साथ अपने मर्द को छोड़ के जना करती थी. मर्दों के लिए भी ये हुक्म है, औरतों के लिए भी हुक्म है. और आज की हमारी लाइफ में ये चीज बढ़ती जाती है हमारी जमात के अंदर. इसको कम होना चाहिए. इबादत ज्यादा करो, इबादत ज्यादा करो दीनदारों, और हमारी जिंदगी को पाक बनना चाहिए. अभी इतना टाइम नहीं रहा कि बाकी के मैं या बल्कि बाद थोड़े का जिक्र कर सकूं. किसी और दफा मुझे मौका मिलेगा मैं इसको पूरा करूंगा. लेकिन मेरी अर्ज आज की ये है, हमारा कैरेक्टर अच्छा बने, हम अच्छे बने, हमारी बदियां बुराइयां दूर हों, हमारे अंदर पवित्रताई पैदा हो. अगर इमाम के फरमान के ऊपर अमल करें और ज़ाहिर बातुन हमारा नेक बने. अपनी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की दरगुजर करो, माता पिता की
خیال اور خدمت کرو، غریب کی مدد کرو، بچوں سے بھی پیار کرو، آپس میں پیار سے رہو، پڑوسی بھلے پر قوم کا بھی ہوئے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے ہماری زندگی میں اچھائیاں پیدا ہوئیں۔ یہ آج کی لیلۃ القدر کی رات کا یہ میسج ہے۔ مولا آپ سب کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی بخشے، حقیقتی سمجھ دے لے، تو جہان میں برکت دے لے، شیطان کے فریب سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، بدیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، بھلائی آفتیں دور کرے، مشکلیں دور کرے۔ مولا نے حضرت امام سپریت میں پورا رکھے، مولا اپنے فرمان بردار مومن بنائے، مولا حقیقتی سمجھ دے لے، مولا ظاہر باطن میں اپنا نور عطا کرے، روزگار روزی رزق میں برکت دے لے، مولا آل اولاد میں برکت دے لے، آبرو عزت زیادہ کرے، تندرستی زیادہ کرے، مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، ظاہر باطن میں اپنے حضور میں رکھے، نیک مرادیں پوری کرے۔ اے زندہ